بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، شام، مصر اور فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور شام اور فلسطین میں اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور مشرق الدن یعنی کہ سدون میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرائیں گے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ لقب ازر تھا۔ ہمیشہ مدد کرنے والے کو ازر کہتے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے افراد کی مدد اور غمخواری کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ازر مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کے والد کا پیشہ بت پرستی اور بت فروشی تھا، یعنی آپ کے والد کا کام مورتیاں بنانا اور بیچنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک کا نام ناہور تھا اور دوسرے کا نام ہاران۔ ہاران کا انتقال ازر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود نام کے بادشاہ کی بادشاہت تھی۔ نمرود ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت اپنی رعایا سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، یعنی کہ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ ذکر 25 سورتوں میں الگ الگ جگہ پہ ہوا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبات ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو صراط المستقیم پر رکھا تھا اور انہیں اپنا رسول مقرر کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں فرمایا، ہم نے ابراہیم کو ان کی شان کے مطابق عقل و دانش عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت تراشتے اور پوچھتے ہوئے دیکھا تو ان سے سوال کیا، ابا جان یہ کیا ہے؟ اس پر ان کے والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں جنہیں آپ پتھر کے ٹکڑوں سے خود تراش رہے ہیں؟ اس پر ان کے والد نے ان کو کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک بت سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا دیا اور کہا کہ جاؤ انہیں بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ٹوکرا لے کر بازار پہنچے اور زور زور سے آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے خداؤں کو خرید لو، جو تمہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اور تعجب سے اپنے خداؤں کے بارے میں سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا، لیکن ان کا ایک بت بھی نہ بکا۔ البتہ لوگوں نے ان کی شکایت ان کے والد سے کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر ان کے والد نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا
ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو میں نظام کائنات پر غور و فکر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو۔ کہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ان کو عبادت کے لائق سمجھنے میں کھلی غلطی میں ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دل لگی نہیں، بلکہ تمہارے رب حقیقی جو عبادت کے لائق ہے وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا بھی کیا، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت ایسی بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 52 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے بت پرستی کرنے کو منع کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرے جنہیں تم خود بنا رہے ہو، نہ ہی یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اور جس نے یہ ساری دنیا بنائی، جس نے آسمان اور زمین بنائی، ان سب کا رب کوئی اور ہے۔ لیکن ان سب کی عقل پر پردہ پڑا تھا، وہ یہ سب سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دھمکی بھی دی کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم جا چکے ہوں گے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ نے اپنے قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے والد سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اسی لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے والد سے فرمایا، بے شک مجھے خوف ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا وہ بھی صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یعنی کافر ہے، تو وہ ان سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم رحم مجاز والے طبیعت کے حلیم تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے والد جو ہے کافر ہے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر لی، انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور میں انہیں بھی چھوڑتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں صرف اپنے ایک رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نا امید نہیں ہوں گا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ اپنے والد اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف لے کر آئے۔ آپ نے اپنے قوم اور والد کو ایک اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک ارادہ کیا۔ آپ نے بتوں کو توڑ دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے یہ کہا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، جیسا کہ ہم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں آپ کو بتایا۔ انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن وہاں کے لوگ صبح سویرے تیار ہو کر کھانا بنا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور شام میں لوٹ کر آتے اور اسی کھانے کو تبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا۔ عید کے دن تیار ہوئے، کھانا بنا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھا اور میلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میلے میں جانے سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے ایسا اسی لیے کہا کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ سبھی گاؤں والے میلے میں چلے گئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام نے وہ مورتیاں توڑ دی ہوں گی یا نہیں توڑی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔